صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے اتنے روزے رکھتے کہ اس کو چھوڑتے نہیں. مطلب اللہ کے رسول، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر روزے چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے. اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی مہینے میں مکمل مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے سوائے رمضان مبارک کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ رمضان کا رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ کسی مہینے کے کمپلیٹ روزے آپ نہیں. تو یہ شعبان کی ایک فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کمپلیٹ پورا مہینہ روزہ رکھتے. تو اگر کوئی شخص شعبان کو منانا چاہے، شعبان کی فضیلت کا فائدہ اٹھانا چاہے، تو اسے یہ کام کرنا چاہیے کہ جتنے ہو سکتے ہیں وہ شعبان میں روزے رکھے. لیکن تاکید یہاں یہ کروں گا کہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے کے چکر میں آپ رمضان خراب نہ کر دیں. مطلب آپ کو اگر کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، تو پھر مت رکھیے آپ شعبان کی، ورنہ کیا ہوگا، آپ شعبان تو رکھ لیں گے، رمضان خراب ہو جائیں گے. اس لیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے بعد رمضان کے، تو وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے. اگر شعبان کے مہینے کے روزے آپ کمپلیٹ رکھتے، یہ کس کی فضیلت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، کمپلیٹ منتھ یاد رکھیں. ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے آپ اس میں رکھیں. اب شعبان کے یہ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھتے تھے، ٹھیک، اس کے بارے میں اور ایک روایت آتی ہے جو جامع ترمذی کی، آپ نے فرمایا کہا راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اس میں روزے رکھتے تھے سوا چند ایام کے، بلکہ آپ پورے مہینے کے ہی روزے رکھتے تھے. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یہ روایت کے الفاظ ایسے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان. تو ایک فضیلت تو شعبان کی کیا ہے، آپ اور ہم کوشش کریں اس میں جتنے ہو سکتے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. اب شعبان میں اللہ کے رسول کیوں زیادہ روزے رکھتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ حدیث میں اس طرح سے آتی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیوں؟ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول، آپ کو جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا گیا اتنے روزے تو آپ کبھی نہیں رکھتے شعبان کے علاوہ، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا، اور یہ بڑی اہم بات یاد رکھی، اگر کوئی شعبان کے روزے رکھ بھی رہا ہے تو اس نیت سے رکھے کہ سنت ہے. اور یہ فائدہ ہے، آپ نے فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزوں سے غافل ہو جاتے ہیں. رجب اور رمضان کے بیچ میں مہینہ آتا ہے تو لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا اور کہا غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے آگے فرمایا کہا غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائے تو میں روزے سے رہوں. تو اس حدیث میں ایک بات آئی ہے، وہ بات کیا ہے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں. جس کو اگر میں وضاحت کروں تو یوں ہے، ہر روز میں ہمارے اعمال 2 بار اللہ کو پہنچائے جاتے ہیں، عصر اور فجر میں. اس لیے آپ نے فرمایا عصر اور فجر کی نماز مت چھوڑو، اس لیے کہ 2 وقت ایسے ہیں جب اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اور میں عبادت میں رہوں. ہر ہفتے میں 2 بار ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ ہے جمعرات اور پیر کے دن. ٹھیک، اسی طرح ہر سال میں ہمارے اعمال 1 بار اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ مہینہ ہے شعبان. شعبان میں اللہ کے پاس ہمارے اعمال سالانہ پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو ہفتے واری پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر روز میں عصر اور فجر پیش، مطلب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے اور نام اعمال پیش. تو کیا فائدے اور کیا فضائل ہے اس روزے کے کہ یہ مہینے کے اندر ہمارے اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں. کیسے، کیوں، کیا کہ اللہ غافل ہے ہمارے اعمال سے؟ نہیں، اللہ سب جانتا ہے. پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو تعینات کر رکھا ہے تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں گے ہم پر کہ ہم نے دنیا میں کیا اعمال کیے. ٹھیک ہے، تو ہر سال ہمارے اعمال جو پیش کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بھی پیش کیے جائیں نا تو میں وہ روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے نا عبادت سے. ٹھیک ہے، تو پہلا کام اس مہینے کی فضائل کیا ہے؟ روزے رکھیے. مقصد اور اس کے جو تعلق سے جو بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس مہینے کے کیے گئے عمل اللہ کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال جائے تو میں اللہ کے پاس روزے کی حالت میں رہوں. اور یاد رکھیے، لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے. اعمال پیش کیے جاتے الگ بات ہے، لیکن یہ مہینہ
حرمت والے مہینوں میں سے نہیں۔ آئیے یہ اس کے فضائل، اتنے ہی فضائل رکھے جا سکتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے کہ روزے رکھیے، کثرت سے رکھیے، پورے مہینے کی رکھیے، اور اللہ سے امید کیجئے کہ جب ہمیں نام عمل پیش کی جائے تو ہم روزے کی حالت میں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو ہمیں بھیجا، ہمیں پیدا کیا، یہاں بھیجا، اس پیدائش کا اور بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میں اور آپ جس مقصد کے تحت دنیا میں آئے، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی یاد رکھیں۔ تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور یہ عبادت مستقل کرنا ہے، صبح شام دن رات، اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے۔ عبادت کا کوئی خاص معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ کچھ چند راتوں کو جاگ لینا، چند دنوں کو منا لینا، چند کھانوں کو بنا لینا، چند لباس کپڑوں کو پہن لینا اور یہ عبادت ہوگی، نہیں۔ اللہ نے ہمارے پیدائش کا مقصد عبادت رکھا ہے، اور عبادت کا معنی یہ کہ صبح سے لے کر شام تک، اٹھنے سے لے کر جو ہے سونے تک، اور پیدائش سے لے کر موت تک ہر عمل ہمارا شریعت کے مطابق ہو، اس کا معنی ہوتا ہے عبادت۔ یہ تو اللہ نے سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت 56 میں فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ تو عبادت کا معنی یہ نہیں کہ چند راتوں کو جاگ لی، چند دنوں کو منا لی۔ عبادت کا معنی ہے ہر کام کتاب و سنت کے مطابق میں اور آپ کو کرنا ہے، یاد رکھیے یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور یہ عبادت کب تک کرنا ہے، یہ عمل کب تک کرنا ہے؟ تو آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس کے تعلق سے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 اور اس کی آیت نمبر 98 اور 99 میں اللہ دیکھیے کیا فرماتا ہے کہ عبادت کب تک چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ اے نبی آپ اللہ کی حمد و ثنا کیجیے، بڑائی بیان کیجیے، تسبیح بیان کیجیے، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو، آپ سجدہ کریں۔ آگے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، ٹھیک ہے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، کب تک؟ جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کو تب تک کرنا ہے جب تک ہم مر نہ جائے، اس لیے کہ آیت کیا فرمائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ تجھے موت نہ آ جائے۔ تو پتہ چلا مجھے اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے کب تک؟ موت تک۔ مطلب انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تب سے لے کر موت تک عبادت کرنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت نے کچھ خاص دنوں اور کچھ خاص راتوں کو ایسی اہمیت دے دی جو شریعت نے نہیں دی، اور کچھ ایسے خاص اعمال اس میں جوڑ لیے، لگا لیے، بنا لیے جو شریعت کی طرف سے دیے گئے نہیں ہیں، مطلب شریعت کی طرف سے سینکشن نہیں ہے۔ یہ پرسنلی انہوں نے اس چیز کو طے کر لیا کہ اس کے یہ فائدے ہوں گے، لہٰذا یہ کام کو ہم ایسے کریں، اور ان عبادتوں کے اندر ہم لگ چکے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کچھ راتوں کے تعلق سے، چونکہ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے تو ایک رات کا تذکرہ جس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے، شب قدر سے زیادہ اس رات کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ ہے 15 شعبان۔ اس کو لیلۃ المبارک کہا جا رہا ہے، اخبارات شمارے بھرے پڑے ہیں، ایک بڑے بڑے پیج کی، ایک میں تو کہوں غلط بات ہے، ایک نہیں 4 5 صفحات اخبار کے صرف لیلۃ المبارک کی فضائل، فوائد، فائدے، اہمیت، روزہ، عبادتوں کی اقسام، نمازیں، ذکر و اذکار، اور قبرستانوں کی زیارتیں، مردوں کی عید، اور تقدیر کے فیصلے، اور کیا کچھ نہیں لوگ مان رہے ہیں، اور ایک سلسلہ چالو ہے تمام چیزوں ہے نا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کیا فرماتے، سنی حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ کسی خاص دن اور رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا یہ درست نہیں ہے جب تک کہ شریعت نہ بتائے۔ عبادت تو ایک ایسا مستقل عمل ہے جو صبح شام کرنا ہے، دن اور رات اور موت تک کرنا ہے، لیکن ہم نے خاص کر لیا۔ آپ فرماتے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ راتوں میں صرف جمعے کی رات کو قیام نہ کیا کرو، اور پھر فرمایا اور جمعے کے دن خاص روزہ نہ رکھا کرو، اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہاں اگر جمعے کے دن تمہارے ان دنوں میں سے آ جائے جن میں تم عام طور سے روزہ رکھتے ہو تو الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے جمعے کا قیام مطلب جمعے کی رات کو نمازیں پڑھنا اور خاص طور سے جمعے کا روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ کیوں منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص جمعے کا روزہ رکھنا اور قیام کرنا؟ اس لیے کہ دنوں کا سردار کون ہے؟ جمعہ۔ دنوں میں سب سے افضل دن کون ہے؟ جمعہ، اس لیے کہ اللہ نے جمعے کو چن لیا، ٹھیک ہے۔ تو جو سب سے افضل دن ہے اور جو سب سے افضل رات، ظاہر سی بات ہے پھر کون سی ہوں گی ہفتے کے اندر؟ وہ جمعے کی ہوں گی۔ اگر ہفتے کا سب سے افضل دن جمعہ ہے تو ظاہر سی بات ہے سب سے افضل رات اور دن جمعے کا ہوں گا، یہ تو سردار ہے دنوں کا۔ اس لیے کہ اللہ نے دنیا اسی دن بنائی، آدم اسی دن پیدا ہوئے، ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی ہے نا، اور قیامت بھی اسی دن آنے والی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی۔ تو جمعہ ایک افضل دن ہے، اس کی رات سب سے افضل ہے ہفتے کے اندر، لیکن اس رات کو اور اس دن کو کہیں مسلمان خاص عبادت کے لیے نہ کر لے، اس لیے آپ ٹوک رہے ہیں، تاکید کریں کہ دیکھو
جمعے کے دن خاص، جمعے کی رات اور دن عبادت نہ کرنا. خاص عبادت مطلب رات میں کہیں تم خیام نہ کرو کہ اب جمعہ ہے، سب سے افضل دن شروع ہونے والا کل، لہٰذا آج عبادت کرو. یا پھر تم خاص طور سے یہ نہ کرو کہ جمعے کے دن روزہ رکھا کرو اس لیے کہ ہفتے کا سب سے افضل دن. تو گویا یہ حدیث میں اگر کسی دن میں عبادت کی اور رات میں عبادت کی اجازت دی جا سکتی تھی خاص کرنے کی، تو وہ کون سا دن ہوتا؟ جمعے کا ہوتا. تو اللہ کے رسول نے جڑی کاٹ دی خاص عبادت کی کہ کسی خاص دن اور رات کرنا، کہا جمعے کو عبادت نہ کرو خاص. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم روزے رکھتے ہو، عام روزے یا ایام 20 جو چاند کی بیچ کی تاریخ 12، 13 اور 14 کا روزہ ہوتا ہے، اور ان روزوں کے بیچ میں جمعہ بھی آ جائے، سمجھ رہے آپ، تو پھر تو آپ جمعہ کا رکھ سکتے ہیں. لیکن خاص طور سے کسی رات کی عبادت اور کسی دن کے روزے سے آپ نے روکا. یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ اس مہینے کے اندر خاص طور سے ایک رات کی عبادت کا بنایا جاتا ہے جس کی عبادت کی اہمیت بتائی نہیں گئی ہے، جس کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور جس کو سب سے افضل جماعت صحابہ نے نہیں کیا، ہم لوگ اس کو مناتے اور کرتے ہیں. اس وجہ سے میں نے صحیح مسلم کی روایت رکھی کہ ہم کسی دن اور کسی رات کو من مطابق اپنے دل سے خاص نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات عبادت کرتے ہیں، اور اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ورم آ جاتے ہیں، پیر اتنے موٹے ہو جاتے سجن سے کہ ایسا لگتا پھٹ جائیں گے، اس کو کہتے ہیں ورم آ جانا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ راتوں کو طویل قیام کرتے ہیں. پھر فرمایا اور آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے ہیں، اس موٹے ہو جاتے ہیں اس. تو آپ جو ہے حالانکہ آپ کو اللہ نے بخش دیا، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، پھر کیوں اتنی آپ مشقت کرتے ہیں، پھر کیوں اتنی آپ عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اے عائشہ کیا میں جو اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ عائشہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میرے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اگلے پچھلے سب معاف ہے، لیکن کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر میں اتنی عبادت کرتے اور ہر رات کرتے، خاص نہیں ہر رات کرتے. تو ظاہر سی بات ہے 15 کو بھی کرتے ہوں گے، ہر رات کرتے تھے آپ، لیکن خاص نہیں کیا آپ نے، یاد رکھیں. تو ہر رات کرتے، اتنی کرتے کہ آپ کے پیروں پر جو ہے سجن آ جاتی، یاد رکھیں، موٹے ہو جاتے. اسی طرح کی ایک روایت صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں آتی، متفق علیہ. ایک بار ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اللہ کے رسول آپ راتوں کو اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ ورم سے آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ کہا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے میں جو ہے راتوں کی عبادت کرتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول عام طور سے راتوں کو جاگتے ہیں اور عام طور سے عبادت کرتے، خاص طور سے کسی رات کو آپ نے فضیلت نہیں بتائی ہے سوائے اس کے جو ثابت ہو، اور وہ صرف رات کی اگر عبادت کی کوئی فضیلت ہے تو وہ کون سی رات ہے؟ شب قدر کی رات ہے، اس کے علاوہ نہیں. اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کا معمول عبادت کا تھا، آپ نمازیں قائم کرتے تھے. ٹھیک اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ماہ شعبان کی فضیلت آتی ہے، جو فضائل آپ نے شعبان کے بتایا ہے، وہ فضائل کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب ان فضائل کو سن کر آپ کو پتہ چل جائیں گے کیا اس مہینے میں کرنا ہے، باقی تمام چیزیں آپ سمجھ ہو جائیں گے. ٹھیک، آئیے اس کے فضائل میں آپ نے کیا فرمایا اور کیا کہا، اس تعلق سے جو حدیثیں آتی ہیں وہ یاد رکھیں. صرف 2 ہی ایسی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل بتائیں. پہلی متفق علیہ روایت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے اتنے روزے رکھتے کہ اس کو چھوڑتے نہیں. مطلب اللہ کے رسول، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر روزے چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم جو ہے سمجھتے تھے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے. اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی مہینے میں مکمل مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے سوا رمضان مبارک کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ رمضان کا رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ کسی مہینے کے کمپلیٹ روزے آپ نہیں رکھتے تھے. تو یہ شعبان کی ایک فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کمپلیٹ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. تو اگر کوئی شخص شعبان کو منانا چاہے، شعبان کی فضیلت کا فائدہ اٹھانا چاہے، تو اسے یہ کام کرنا چاہیے کہ جتنے ہو سکتے ہیں وہ شعبان میں روزے رکھے. لیکن تاکید یہاں یہ کروں گا کہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے کے چکر میں آپ رمضان خراب نہ کر دیں. مطلب آپ کو اگر کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، تو پھر مت رکھیے آپ شعبان کی، ورنہ کیا ہوگا، آپ شعبان تو رکھ لیں گے، رمضان خراب ہو جائیں گے. اس لیے ٹھیک. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے بعد رمضان کے، تو وہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے. شعبان کے مہینے کے روزے آپ کمپلیٹ رکھتے، یہ کس کی فضیلت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے, کمپلیٹ منتھ یاد رکھیں. ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے آپ اس میں رکھیں. اب شعبان کے یہ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھتے تھے, ٹھیک, اس کے بارے میں جو ہے اور ایک روایت آتی ہے جو جامع ترمذی کی آپ نے فرمایا کہا, جو ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ اس میں روزے رکھتے تھے سوا چند ایام کی, بلکہ آپ پورے مہینے کے ہی روزے رکھتے تھے. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, یہ جو ہے روایت کے الفاظ ایسے ہیں, آپ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کی. تو ایک فضیلت تو شعبان کی کیا ہے, آپ اور ہم کوشش کریں اس میں جتنے ہو سکتے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. اب شعبان میں اللہ کے رسول کیوں زیادہ روزے رکھتے تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ حدیث میں اس طرح سے آتی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے, کیوں؟ صحابی نے سوال کیا, اللہ کے رسول آپ کو جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا گیا اتنے روزے تو آپ کبھی نہیں رکھتے شعبان کے علاوہ, ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا, اور یہ بڑی اہم بات یاد رکھی, اگر کوئی شعبان کے روزے رکھ بھی رہا ہے تو اس نیت سے رکھے کہ سنت ہے, اور یہ فائدہ ہے, آپ نے فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزوں سے غافل ہو جاتے ہیں. رجب اور رمضان کے بیچ میں مہینہ آتا ہے تو لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں, اور آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے غافل ہو جاتے ہیں, اور آپ نے آگے فرمایا کہا غافل ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں, اور یہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائے تو میں روزے سے رہوں. تو اس حدیث میں ایک بات آئی ہے, وہ بات کیا ہے کہ جو ہے شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں, جس کو اگر میں وضاحت کروں تو یوں ہے, ہر روز میں ہمارے اعمال 2 بار اللہ کو پہنچائے جاتے ہیں, عصر اور فجر میں. اس لیے آپ نے فرمایا عصر اور فجر کی نماز مت چھوڑو, اس لیے کہ یہ 2 وقت ایسے ہیں جب اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اور میں عبادت میں رہوں. ہر ہفتے میں 2 بار ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, وہ ہے جو ہے جمعرات اور پیر کے دن, ٹھیک. اسی طرح ہر سال میں ہمارے اعمال 1 بار اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں, اور وہ مہینہ ہے جو ہے شعبان. شعبان میں اللہ کے پاس جو ہے ہمارے جو اعمال سالانہ پیش کیے جاتے ہیں, پیر اور جمعرات کو ہفتے واری پیش کیے جاتے ہیں, اور ہر روز میں جو عصر اور فجر میں پیش, مطلب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے اور نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو کیا فائدے اور کیا فضائل ہے اس روزے کے, کہ یہ مہینے کے اندر ہمارے اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں. کیسے, کیوں, کیا, کہ اللہ غافل ہے ہمارے اعمال سے؟ نہیں, اللہ سب جانتا ہے, پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو تعینات کر رکھا ہے تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں گے ہم پر کہ ہم نے دنیا میں کیا اعمال کیے, ٹھیک ہے. تو ہر سال ہمارے اعمال جو پیش کیا جاتا ہے, آپ نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بھی پیش کیے جائے نا تو میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں رہوں, اس لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے نا عبادت سے, ٹھیک ہے. تو پہلا کام اس مہینے کی فضائل کیا ہے, روزے رکھیے. مقصد اور اس کے جو تعلق سے جو بات آتی ہے وہ کیا ہے, اس کیا ہوتا ہے, اس مہینے کے کیے گئے عمل اللہ کے پاس جو ہے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال جائیں تو میں اللہ کے پاس جو ہے روزے کی حالت میں رہوں. اور یاد رکھیے, لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے. اعمال پیش کیے جاتے الگ بات ہے, لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے. آئیے یہ اس کے فضائل, اتنے ہی فضائل رکھے جا سکتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے کہ روزے رکھیے, کثرت سے رکھیے, پورے مہینے کی رکھیے, اور اللہ سے امید کیجیے کہ جب ہمیں نام عمل پیش کی جائے تو ہم روزے کی حالت میں. بس اگر ہم جو ہے شعبان کی فضیلت یہاں ختم کر دے تو معاملہ یہاں ختم ہو, لیکن ہماری بات تھی کہ کیا غلط ہوتا ہے وہ بھی ہم کو دیکھنا. اب اس مہینے میں جو سب سے بڑی غلطی امت کرتی ہے, جو ایک بدعت کو منایا جاتا ہے, اس حد تک منایا جاتا ہے, اس حد تک تیاریاں ہوتی ہے کہ ایسی تیاریاں شب قدر کی بھی نظر نہیں آتی, وہ ہے شب برات کو منانا. ایک رات جس کا نام شب برات رکھ دیا گیا, نفرت والی رات, نفرت کے اظہار کرنے والی رات. پتہ نہیں نام ایسا کیوں چنا. اور پہلے تو حال یہ تھا کہ شب برات کے بارے میں جب کہا گیا بھائی ایسا نام کیوں رکھا برات, نفرت کی رات, نفرت کے اظہار کی رات, جب عقل میں ارے بات تو صحیح ہے, یہ نام غلط دیا, فوراً نام چینج کر دیا, اب نیا لائے. قرآن سے ثابت ہے یہ رات, کیا اس کا نام ہے لیلۃ مبارکہ. ایک زمانے تک تو براتی تھا, آج بھی برات ہے, لیکن اب لوگ جب دلائل مانگ رہے ہیں تو دلیل نہیں لالی, بولے یہ رات کیا ہے, لیلۃ مبارکہ ہے. اور اس کو پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے ثابت کیا جاتا ہے, سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 سے, کہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین, ہم نے اس قرآن کو مطلب ایک لیلۃ مبارک رات میں اتارا, اور ہم اس رات بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. یہ بات لا کر فٹ کر دی گئی. آئیے اب شب برات کے بارے میں کیا صحیح اور کیا غلط وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے کہ شب برات کے اندر کیا چیز ہے جو صحیح ہوتی ہے, جو صحیح ہے اس کے بارے میں.
اور باقی سب غلط پہ دیکھیں گے۔ 15 شعبان، چونکہ شب برات 15 شعبان کا تھی، اس لیے میں نے شب برات کا لفظ استعمال کیا۔ ویسے 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو یہ فضیلت ماہ جو ہے شعبان کی بھی فضیلت میں شامل ہو جائیں گی، یہ فضیلت بھی شعبان کی فضیلت میں آپ شامل کر لیجئے۔ اس کی جو فضیلت حدیث میں آتی ہے کیا ہے؟ 2 روایتیں اس تعلق سے صحیح آتی ہیں، اس رات کے تعلق سے، جس کو ہم عام زبان میں برات کہتے ہیں، لیکن یہ 15 شعبان ہے۔ اس کا برات نام یا لیلۃ المبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو 15 شعبان کی کیا فضیلت آتی ہے حدیث میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ صحیح سند سے روایت ثابت، آپ نے فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ 15 شعبان کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، رحم کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اور کہا، دیکھتا ہے پھر مشرک اور کینہ پرور انسان کو چھوڑ کر باقی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ شعبان کی فضیلت بھی ہے اور 15 شعبان کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو اپنے مخلوق کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور 2 لوگوں کو چھوڑ کر سب کو بخش دیتا ہے۔ پہلا مشرک، کافر مطلب، دوسرا کینہ پرور، جس کے دل میں دوسروں کے بارے میں بغض ہے، برائی ہے، حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، یہ 2 لوگوں کی معافی نہیں ہوتی۔ صحیح روایت ہے۔ دوسری حدیث اس طرح سے آتی ہے، اور جو ہے وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ علامہ ناصر اللہ البانی نے اس کو جامع صحیح الجامع کے اندر روایت کیا کہ حدیث کے الفاظ اس طرح، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت سے نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دلوں سے کینے کو نکال دے۔ تو کیا ہوتا ہے 15 شعبان کو؟ پہلا، اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ اگلے سال تک مہلت ہے، اور اس کے بعد کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، بازو رکھ دیتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے کینہ سے توبہ نہ کر لے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ 2 صحیح روایتی آتی ہے 15 شعبان کی فضیلت میں۔ اب بتائیے اس میں کہیں نماز کا تذکرہ ہے، کہیں روزے کا تذکرہ ہے؟ روزے تو آپ ہمیشہ رکھتے ہیں، نماز تو ہر رات پڑھتے اللہ کے رسول، تو یہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور شعبان میں تو آپ خاص روزے رکھتے ہیں، ہے نا؟ رات کی عبادت تو آپ سال بھر زندگی بھر کرتے تھے، وہ بھی اب بولنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کیا صحابہ نے اس رات کو خاص منایا اور عبادت کی؟ تو رسول اللہ نے تو ہمیشہ ہی کیا، تو لہٰذا کوئی خاص اس رات کو تو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن کوئی یہ بول سکتا ہے نا نہیں ہمیشہ کرتے تھے، مطلب اس رات بھی کرتے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کیا خاص کیا؟ نہیں، تو ہم خاص نہیں کر سکتے۔ یہ 2 روایتیں یاد رکھیے اس تعلق سے صحیح آتی ہیں۔ اب اس کے تعلق سے باقی جتنی روایتیں آتی یاد رکھیے وہ سب غلط ہے، اس مہینے کے تعلق سے بھی فضائل میں، اور اس کے علاوہ 15 شعبان کے تعلق سے۔ آئیے اس مہینے کے فضائل میں جو ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں پہلی ہے کہ شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا، رسول فرماتے شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ روایت یاد رکھیے موضوع ہے۔ اس کے فضائل میں جو بیان کیا تھا یہ مہینہ اللہ کے رسول کا ہے، موضوع روایت۔ دوسری روایت جو اس مہینے کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے وہ روایت اس طرح سے ہے، جس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ اس طرح سے عائشہ کے تعلق سے فرمایا تھا، عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اچانک وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ پیچھے کہ مطلب اللہ کے رسول ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، سوئے اور اچانک اٹھ کر چلے گئے۔ میں عائشہ وہ روایت کے الفاظ ایسے جو کہ یاد رکھیے ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے۔ اللہ کے رسول رات اٹھے اور چلے گئے، میں عائشہ خاموش ان کے پیچھے دوڑتی گئی اور دیکھتی ہے کہ آپ بقیع میں گئے۔ بقیع میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے ان کے لیے دعا کی، اور جو ہے دعا کرنے کے بعد گھر واپس آئے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو پیچھے گئی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، آ کر پوچھا کہ عائشہ تمہیں ایسا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ مطلب ایسی کوئی بات ہے جو تم کو نہیں بتائیں گے اور خاموشی سے عبادت کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شک ہوا کہ آپ شاید اپنی دوسری بیویوں کے پاس گئے ہیں، لہٰذا میں پیچھے آئی۔ تب اللہ کے رسول ان سے کہا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، فرمایا اور الفاظ یوں ہیں اس طرح سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اترتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے بنو کل کی بکریوں کے بال ہے۔ یہ روایت یاد رکھیے لیکن صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے کہ وہ اللہ کے رسول آئے ہیں، عائشہ سو رہی تھی، اٹھ کر گئے، وہ پیچھے گئی، آپ بقیع میں گئے، جنت البقیع جو قبرستان ہے، بقیع غرقد قبرستان ہے، آپ نے دعا کی، پھر اللہ کے رسول پلٹے تو بھاگ کر آئی، آ کر سو گئی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو؟ تو کہا نہیں، بس مجھے ایسا لگا کہ آپ دوسرے بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے، مطلب اللہ کے رسول ناانصافی کر رہے تھے حدیث کے مطابق، ضعیف روایت۔ پھر آ کے سو گئی، کہا مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں تو اس لیے گیا کہ آج کی رات اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو بکریاں ہوتی ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ صحیح حدیث میں کیا الفاظ آ چکے ہیں، اللہ تمام مومنوں کو بخش دیتا ہے۔ اب کیا خاص ہے، بکریوں کے بالوں کے برابر تک لمٹ ہو گیا نا، تمام مومنوں کو بخش دیتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے اور وہ صحیح ہے۔ اور اس کے مقابلے میں
یہ ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحیح سند سے ثابت ہے اس واقعے کے تعلق سے، وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس واقعے میں یہ سب باتیں ہیں جو اس واقعے میں تھی، سوائے وہ شک کرنے کا معاملہ چھوڑ کہ میں جو آپ دوسری بیوی کے پاس گئے، سب باتیں ہیں، لیکن 15 شعبان کا کہیں لفظ نہیں۔ یہ بات خاص ہے۔ بہت سے لوگ بولتے دیکھو آپ نے اس حدیث کو صحیح بولانا، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، 15 شعبان خاص نہیں ہے۔ اس میں کیا الفاظ ہے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے کہ حجرے میں اللہ کے رسول سو رہے تھے، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے، میرے پاس تھے اور جو ہے آپ جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ بازو رکھی اور جوتوں کو اتارا اور انہیں اپنے سر، مطلب آپ سن آئے، جوتے اتارے، چادر جو حضرت عائشہ اوڑی ہوئی تھی اس کو آگے بچھایا اور اس کے اوپر لیٹ گئے، میرے سر کے پاس آپ کا سر تھا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، آپ آہستہ سے اٹھے، اٹھ کر چادر اٹھا کر اتاری، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر باہر نکلے، پھر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ میں اٹھی اور اپنے جو ہے سر میں چادر کو میں نے سر پر اوڑا اور دوپٹہ اوڑا اور اپنی چادر لپیٹ کے میں بھی ان کے پیچھے جو ہے نکل پڑی، پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی پہنچے، بقی میں کافی دیر تک کھڑے رہے، وہاں اپنے 2 سے 3 مرتبہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، وہاں آپ کچھ دعائیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول دعا کر کے پلٹے، پھر میں بھی پلٹی، اللہ کے رسول تھوڑا تیز چلے تو میں بھی تیز بھاگی کہ جلدی پہنچوں، آپ ہلو ہوتے تو میں بھی ہلو ہوتی اور میں گھر میں آئی اور آ کر جلدی سے بستر پر سو گئی۔ چونکہ اللہ کے رسول کافی تیز چل رہے تھے، میں بھی تیز آئی تو میری سانس پھول رہی تھی، سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا، فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو فرمایا میں نے کہا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، ویسی سانس پھول رہی میری۔ پھر اللہ نے فرمایا یا تو تم خبر دو یا مجھے بتا دو یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باریک بین ہے وہ اوپر سے وہی بھیج دیں گا تم کیا کر رہی تھی، مطلب یا تو تم بول دو کیا ہوا یا تو اللہ ہمیں کو بتا دیں گا وہی کے ذریعے۔ تب آپ نے فرمایا اور کہا میں نے کہا میری ماں باپ آپ پر قربان، پھر میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں، ضرورت نہیں آپ کو کسی سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کی، میں پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہوا۔ اور فرمایا آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا اچھا تو وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا؟ ویسے نے فرمایا کہ آپ سمجھ جب تیز چل رہے تھے تو ایک سایہ تھا جو آگے چل رہا تھا، لیکن آپ کو نہیں پتا کون تھا وہ۔ تو کہا اچھا تو کیا وہ تمہارا، مطلب آپ پورا بھاگ گئے کیا ہوا، وہ سانس جو چل رہی تھی چلنے کی وجہ سے، اچھا تو کیا وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا؟ تو مائی عائشہ نے کہا جی ہاں وہ میرا سایہ تھا جو آپ کے آگے چل رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اور میرے سینے پر اپنی ہتھیلی سے اس طرح سے مارا کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی، مارا تھوڑی تکلیف کی مطلب تم باہر نکلی تھی اور اس طرح سے مجھے سینے پر مارا جس کی تکلیف مجھے تھوڑی سی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تمہارا خیال کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تمہارا کیا خیال تھا کہ میں اور اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے دل میں کہا لوگ چاہتے ہیں چاہے چھپائیں، اللہ تعالیٰ تو جان لینے والا ہے، ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مطلب حضرت عائشہ دل میں سوچنے لگی کہ چھپا کیا فائدہ کیا، اللہ تو جانتا ہے۔ ان کے دل میں ایک وہ تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، ایک تھوڑا سا وہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے جو پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے، آپ نے فرمایا اور کہا جب تم نے دیکھا تو اس وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اب سنو کیا ہوا تھا، جب تم نے مجھے دیکھا میں اٹھ کر جا رہا ہوں تو جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے تم سے چھپتے ہوئے مجھے آہستہ سے آواز دی، تو میں نے بھی تم سے چھپاتے ہوئے ان کو آہستہ سے جواب دیا، لیکن جبرائیل ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ تم نے پورے کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے، لہٰذا وہ باہر رکے ہوئے تھے اور وہ مجھے آہستہ سے کلام کر رہے تھے، میں آہستہ سے جواب دے رہا تھا اور جو ہے انہوں نے مجھے جگایا اور مجھے جو ہے خوف تھا، چونکہ مجھے ایسا لگا تم سو رہی ہو تو مجھے خوف تھا کہ تم نیند سے اٹھ نہ جاؤ، اس لیے میں نے تمہیں نہیں جگایا اور خاموشی چلا گیا، اور میں نے خاموشی سے اس لیے گیا کہ تم اکیلے رہنے سے ڈرتی ہو، مجھے پتا ہے رات میں، لہٰذا میں نے چپکے سے دروازہ بند کیا کہیں تم اٹھ نہ جاؤ۔ مطلب اللہ کے رسول سمجھ جاتا ہے کہ وہ سو رہی ہے لیکن وہ سو نہیں رہتی۔ حدیث سے یہ پتا چل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائب کا علم نہیں تھا، ورنہ آپ کو پتا چل جاتا تھا کہ عائشہ سو رہی ہے نہیں سو رہی ہے، پیچھے کون تھا آگے کون تھا، بہرحال تو مجھے لگا اور تم ڈرتی ہو اس لیے میں نے سوچا کہ تم خوف میں مبتلا نہ ہو جاؤ، خاموشی چلا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ آپ اہل بقیع کے پاس جائیں اور وہاں جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا اور فرمایا میں نے اس کے لیے کیسے دعا کروں؟ حضرت عائشہ نے کہا کیا میں ان کے لیے کیسے دعا کروں، آپ نے تو دعا کر لی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ان کے لیے تم دعا کیا کرو، اور ایک دعا جو ہے سکھائی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں جو صحیح ہے نہ کوئی تذکرہ ہے کہ وہ جو ہے مہینہ کون سا تھا اور نہ ہی تذکرہ ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت میں آپ نے یہ بیان کیا، یہ صحیح روایت ہے۔ پہلے جو روایت تھی ترمذی ابن ماجہ کی وہ ضعیف روایت تھی جس میں 15 شعبان کا تذکرہ ہے، جبکہ صحیح روایت صحیح مسلم کی ہے جس کے اندر کوئی شعبان کا تذکرہ اور کوئی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی رات تھی۔ اس کے تعلق سے شرح میں محدثین لکھتے ہیں
یہ رات جس رات اللہ کے رسول بقی گئے تھے اور یہ واقعہ ہوا، یہ آپ کی وفات سے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے، یہ جو ہے 7 ربیع الاول کا واقعہ ہے۔ بہرحال جو بھی رہا ہوگا، مقصد یہ تھا کہ بقی والوں کی فضیلت بتائی جائے، نبی کی دعا کی اہمیت بتائی جائے، اور بقی والوں کی فضیلت کی نبی نے ان کے لیے دعا کی، مغفرت کی دعا کی، اور اس سے ایک بات اور پتہ، قبرستان جا کر مغفرت کی دعا کی جا سکتی، یہ بھی پتہ چلتا۔ یہ مسائل اس سے نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ شعبان کا تذکرہ ہے، نہ 15 شعبان کا تذکرہ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، نہیں اللہ کے رسول بقی گئے تھے، ہر کوئی قبرستان جا رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کے لیے خاص عمل تھا ایک رات میں جانے کا۔ اس سے ہمیں جو عام بات پتہ چلتی ہے، ہم قبرستان جا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول خاص تھا وہ رات میں جانا، نہ ہی وہاں شعبان کا تذکرہ ہے اور نہ ہی وہاں 15 شعبان کا تذکرہ ہے۔ یہ عام بات تھی جو آپ گئے، ٹھیک، اور آپ نے جو ہے بقی والوں کے لیے دعا کی، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اب ایک صحیح حدیث کے مقابلے میں ایک ضعیف حدیث کو حجت نہیں بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ جو ہے یہ بھی ضعیف ہے، یاد رکھیے، جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم میں سے جو شخص قیام کرے گا اور اگلے دن روزہ رکھیں گا، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جو ہے جلوہ افروز ہو جاتا ہے، کیا اور آواز لگائی جاتی ہے، کیا کوئی ہے مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں معاف کر دوں، کیا کوئی ہے جو ہے جو سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ یہ فجر تک چلتا ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے اس مہینے کے تعلق سے، یہ روایت بھی یاد رکھیے، یہ جو صحیح روایت نہیں ضعیف ہے، وہ کیا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، ایک آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت کے مانگنے والا، میں معاف کرنے بیٹھا ہوں، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی سوال کر میں دینے بیٹھا ہوں۔ یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے، دیکھیے آپ، یہ کب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے اور کہتے ہیں، ہمارا رب جو بابرکت اور بلند مرتبے والا ہے، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے معافی دعا مانگے گا، میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے گا، میں اس کے سوال کا جواب دوں گا، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے گا، میں اسے معاف کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا یہ ہر رات معاملہ ہوتا ہے، ہر رات۔ تو 15 شعبان خاص نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ 15 شعبان خاص نہیں ہے، اللہ ہر رات، روز، ہر رات کی آخری پہر، جس کو ہم کہتے ہیں جو سحر کا آخری وقت، تہجد کا وقت، آسمانی دنیا پہ آتا ہے، آواز لگاتا ہے اور ہر مانگنے والے کو دیا جاتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ یہ 15 شعبان اس کے لیے خاص نہیں ہے جس طرح سے ہم لوگوں نے کر دیا۔ ٹھیک، اب اسی طرح جو ہے اس رات کے تعلق سے ایک اور بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، جو کہ حضرت علی سے روایت کی جاتی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے ضعیف ہے اور اس کے الفاظ اس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو 14 رکعت نماز پڑھیں گا اور اس کے بعد کچھ صورتوں کی تلاوت کرے، پھر جو شخص اس طرح سے کرے جیسا کہ میں نے کہا ہے، تو اسے 20 قبول حجوں کا اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، جو بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص 15 شعبان کو 14 رکعت نماز پڑھے، 14 رکعت نماز پڑھ کر مخصوص صورتیں بتائی جاتی وہ پڑھے، کسی میں آتا ہے 10 بار اخلاص پڑھے، 11 بار اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص مطلب، تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اسے 20 حجوں کا ثواب اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات بھی ضعیف ہے، بلکہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی موضوعات میں موضوع روایتیں بول کے نقل، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ اب کیا صحیح اور کیا غلط ہم دونوں ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں۔ پہلی روایت پیش کی جاتی ہے کہ رات میں اللہ معاف کرتا ہے، اس کے بالمقابل ہمیں پتہ چلا صحیح روایت کیا ہے کہ وہ ایک خاص واقعہ تھا جو بقی والوں کے لیے آپ نے کیا تھا۔ دوسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ اس رات اللہ آسمانی دنیا پہ آ کے معاف کرتا ہے، صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کہ ہر روز اللہ ایسا معاف کرتا ہے۔ چوتھی بات اس رات کے تعلق سے پیش کی جاتی ہے کہ اس رات میں اگر جو 14 رکعت نماز پڑھے، یہ روایت موضوع ہے۔ پانچویں بات اس رات کے تعلق جو فرمائی جاتی ہے جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ الالفیہ، ایک نماز پڑھی جاتی ہے 100 رکعت، الف کہتے ہیں جو ہے صلاۃ الالفیہ جو پڑھی جاتی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے، ٹھیک، 100 رکعت نماز پڑھے اور 100 رکعت کی ہر ایک رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو وہ جو اللہ سے مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر بھی اگر اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہو یہ بدبخت اور جہنمی ہوگا اور وہ سوال کرے تو وہ مٹا کر لکھ دیا جائے گا یہ جنتی ہے اور اس کے سے بدبختی ہٹا دی جائیں گی۔ یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت موضوع ہے، اس لیے کہ ذرا آپ تصور کیجئے رات چالو ہوتی ہے مغرب سے، مغرب کے بعد پھر عشاء بھی تو پڑھنا ہے نا آپ کو، پھر بھی اگر فجر سمجھ لیجئے صبح 5-6 بجے ہو رہی، زیادہ بڑا دن رہا تو شام کے 6 سے صبح 6،
اگر میکسیمم بڑی سی بڑی رات کے کتنے گھنٹے ہو رہے؟ 12 گھنٹے. اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے 100 رکعت نماز کے لیے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، چیلنج 12 گھنٹے میں نہیں پڑھ سکتا، پلس اس کو طہارت، وضو کرنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، کھانا کھانا، بہت ساری چیزیں بھی کرنا ہے، اور ساتھ یہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کیا؟ ایک تو امپاسبل ہے. دوسرا یاد رکھیے یہ ثابت ہی نہیں. کو بولیں گے ارے میں تو میراتھن نماز پڑھنے والا ہوں، ابھی بتا دو کیسا پڑھتا ہوں، 2 رکعت 1 منٹ کے اندر، تو بھی بہرحال وہ کر سکتا ہے. لیکن میرے بھائی یہ ثابت نہیں ہے، اور تمام کے تمام محدثین نے اس روایت کو موضوع یا جو ہے ضعیف قرار دیا. یاد رکھیے، اور ہم کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خاص طور سے شعبان میں اور شب برات کے تعلق سے بیان کی جاتی. اس کی کوئی حقیقت نہیں. اب اس کے علاوہ بہت سے لوگ اور بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ایسا کہ جو ہے ایک جو نمازیں چھوٹ جاتی ہے زندگی بھر کی ہے نا، اس کے لیے ایک نماز پڑھی جاتی ہے کہ بھائی پوری زندگی بھر کی خزائے عمری بول کر کے پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی ثابت نہیں ہے. باقی نمازوں کے تعلق سے جو ضعیف اور موضوع روایت ہے وہ تو رکھ دیا، یہ نماز تو ثابت ہی نہیں کہ خزائے عمری بول کے کوئی نماز ہو، اور بہت سارے اعمال کرتے. اسی طرح جو ہے شب برات میں اب کیا کرنا چاہیے، یا 15 شعبان کو، میں شب برات کیوں کہہ رہا ہوں پھر میں دوہرا رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ اس کو اسی نام سے پہچانتے اس رات. پھر 15 شعبان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو 15 شعبان کے لیے جو تیاری ہم کر سکتے ہیں وہ 2 کام ہیں. کیا کرنا ہے؟ پہلا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اس رات اللہ سارے ایمان والوں کو معاف کر دیتا ہے. دوسرا، اپنے دل سے کینہ کو نکال دینا. بس اتنا کام کرنا ہے. اس رات اگر کوئی عمل کرنا ہے تو 2 عمل ہیں. پہلا، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اس لیے کہ اس رات کافروں کی مغفرت ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایمان والے بخش دیے جاتے ہیں، کینہ پروروں کا معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے. جب تک کہ توبہ نہ کرے ان کا معاملہ بھی حساب کتاب ہوتا نہیں، چونکہ اس مہینے میں انعام عمل اوپر لے جائے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک. تو اس مہینے میں کیا کرنا ہے اگر آپ کو اور مجھے کرنا ہے؟ تو پہلا کام ایمان کو مضبوط کرنا ہے، شرک اور کفر بدعتوں سے پاک کرنا. اور دوسرا، اگر دل میں کینہ ہو تو 15 شعبان سے پہلے اس کینے کو اپنے دل سے نکال دینا ہے. بس یہ 2 کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت 15 شعبان کو خاص ثابت نہیں ہے. اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ شب برات میں پھر عبادت کیوں نہیں کرنا چاہیے جبکہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے؟ بھائی ہم عبادت کیوں نہ کریں؟ فضیلت تو ثابت ہے نا. ہاں، جب فضیلت ثابت ہے تو پھر عبادت بھی کریں گے. جیسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے ہر بار کہ بس کسی چیز کی فضیلت معلوم ہوئی کہ بس شروع اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا. مکہ چلے گئے، فضیلت معلوم، کھود کر لا رہے ہیں، توڑ کر لا رہے ہیں، چپکا کے لا رہے ہیں، گھس کر لا رہے ہیں. مدینہ میں ثابت ہوئی کوئی فضیلت، لوٹ رہے ہیں ہے نا، کیا کیا کر رہے ہیں، چپکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. فضیلت معلوم ہوئی کہ ہم لوگوں کو بس لگتا ہے فضیلت مطلب اس کو کچھ تو بھی کھانا ہے، لوٹنا ہے، بابرکت ہے، وہ کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں فضیلت ہے تو کیوں نہیں اس کو منایا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے. جبکہ اللہ کے رسول تو رات میں بھی عبادت کرتے تھے نا. ہاں، ہمیشہ کرتے، تو یہ رات میں بھی کرتے ہوں گے. آپ پورے شعبان روزے رکھتے تو 15 کو رکھتے ہوں گے نا. ہاں، شعبان میں آپ روزے پورے رکھتے، 15 کو بھی رکھتے، پھر ہم کیوں نہ رکھیں؟ تو آئیے صحابہ کا معمول دیکھنا پڑے گا، کیونکہ نبی تو پورے سال نماز پڑھتا رات کی، اور شعبان میں پورے روزے رکھتے. صحابہ کیا کرتے؟ کسی ایک صحابی سے بھی 15 کو جاگنا اور 15 کا روزہ خاص ثابت نہیں ہے. کسی ایک صحابی سے بھی 15 کی عبادت، 15 کا روزہ، 15 کو جاگنا، 15 کے فضائل میں کچھ عمل کرنا ثابت نہیں ہے. لہٰذا ہم محتاج ہے، چونکہ نبی تو ہمیشہ عبادت کرتے، کسی ایک صحابی سے بھی اس رات کا جاگنا، اس رات کا منانا، اس رات میں کسی بھی قسم کی عبادت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. یاد رکھے. تو لہٰذا ہم بھی یہ کام نہ کریں. یاد رکھے. ٹھیک. اب جو ہے دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی جو ہے فیصلوں کی رات ہے، اور یہ رات قرآن سے بھی ثابت ہے. جو نیا شوشہ نکلا ہے، جب پتا چلا یہ بدعت ہے تو ایک نیا شوشہ چھوڑے کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے. میرا یہ سوال ہے، تم اتنے صدیوں سے اس کو لیلۃ المبارکہ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ آج ہی تم کو خواب آیا لیلۃ المبارکہ ہے بول کر. آپ دلیل کیا پیش کی جا رہی سنیے. سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 اور 4 پیش کی جاتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. دیکھو قرآن سے ثابت ہے شب برات. کیا دلیل؟ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں، انا کننا منذرین، اور اس رات ہم بڑے بڑے فیصلے کا منذرین فرما اتارا ہے، اور بے شک فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات ہم سارے بڑے فیصلے کرتے ہیں. اب یہ آیت لا کر پیش کی جاتی ہے. اب میں کیا کہوں؟ اس کا جواب تو خود قرآن نے دے دیا. یہ رات، جس رات کو مبارک رات کہا گیا ہے، یہ رات کب آتی ہے؟ اگر میں کسی ایک چھوٹے سے قرآن کے طالب علم سے سوال کروں نا، وہ دے دیں گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کسی ایک عمل کو پہلے ایجاد کر لیتے ہیں، ایجاد کرنے کے بعد قرآن حدیث کی دلیلیں اس میں فٹ کرتے ہیں. شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی عمل پہلے فضیلت ثابت ہو پھر کیا جائے. ہم عمل کر رہے ہیں، شب برات منا رہے ہیں، اب برات منانے کے خلاف جب کتاب و سنت کے ماننے والے کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، تو دلیلوں کو لا کے فٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر فٹ کر رہے ہیں. ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. قرآن کی آیت آنے کے بعد تو بس مومن بندہ تو بس سر جھکا ہی لیتا اپنا.
دیکھو کتنی اچھی بات ہے، یہ لوگ بولتے بدعت ہے، غلط ہے، دیکھو عالم صاحب نے ثابت کر دیے یہ رات منانا، تو کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ دیکھو قرآن کی آیت ہے انا انزلناہ فی، اور بڑا بڑا نیوز پیپرز میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، پڑھ رہے لوگ کہ آج رات کی کیا فضیلت ہے۔ میں اگر ایک چھوٹے سے طالب علم سے سوال کروں، یہ مبارک رات جس میں قرآن نازل ہوا، اس رات کا نام کیا ہے؟ کوئی بھی کہیں گا اس رات کا نام ہے شب قدر، اس لیے کہ اللہ نے سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت میں 1 میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیسی ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر بابرکت ہوتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اور یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قدر آتی ہے، اور وہ رات کیسی ہے؟ با برکت رات ہے۔ اب جو کہے نہیں یہ شعبان کی 15 رات تو کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، میرا سوال ہے تو کیا قرآن اللہ کے رسول پہ 2 بار اترا؟ کہ پہلے 15 شعبان کو جو کہ آپ بھول کر یاد نہیں رکھے، پھر آپ کو رمضان میں قدر میں اترا جو کہ آپ کو یاد رہا؟ کیونکہ جو سیرت کا واقعہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تھے، قدر کی رات تھی، جبریل علیہ السلام کا اقرا پڑھ، اس کا مطلب 15 شعبان کا اللہ کے رسول نعوذ باللہ چھپا دیا ہم سے، 15 کا تو بولے ہی نہیں آپ نے، سیدھا بولے کہ مجھے رمضان میں قدر کی رات جبریل آئے اور جبریل نے آ کر جو ہے مجھ سے کہا اقرا، اور آپ نے کہا انا بقاری، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، پھر آواز نے کہا اقرا اور مجھے دبا دیا، میں نے پھر کہا انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر اس نے کہا اقرا، تو میں سمجھ گیا وہ آواز مجھے چاہ رہی کہ دہراؤ، میں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کی۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، اس کے بارے میں قرآن کی دلیل ہے، تو یہ بہت بے بنیاد دلیل ہے۔ ایک چھوٹا سا طالب علم بھی سمجھ جائے گا جو قرآن حدیث کو جانتا ہے یقیناً یہ وہ رات نہیں۔ فیصلوں کی رات کون سی ہے؟ شب قدر، اس کا نام ہی دیکھیے قدر ہے، تقدیر، اسی سے قدر کا مطلب پیمانہ، اندازہ، لیکن اللہ کا پیمانہ 100% سچ ہوتا اور صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قدر کہا جا رہا ہے، تو فیصلے کب ہوتے ہیں؟ شب قدر میں۔ مبارک رات کون سی ہے؟ شب قدر، نام قدر ہے اور مہینہ کون سا ہے؟ رمضان ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اس آیت کو لا کر شب برات پہ یا 15 شعبان پہ فٹ کرتے ہیں، وہ درخت قرآن کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ پھر 2 بار اترا، ایک بار مبارک تھا، دوسری بار قدر تھی، کیسی عجیب باتیں، یہ سمجھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو بات بیان کی جاتی ہے اس رات کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اس میں جو اللہ فیصلے لیتا ہے تقدیر کے، اس کی تفصیلات میں نے دے دی، تقدیر کے فیصلے اور مبارک رات وہ یہ نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے، بلکہ وہ شب قدر ہے۔ دوسری ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ مردوں کی عید ہوتی ہے شب برات، 15 شعبان کو کیا ہوتا ہے؟ مردوں کی عید ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو چھوڑتا ہے، پھر مردے دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آ کے رہتے ہیں، لہذا گھروں کو صاف کیا جاتا ہے، لوگ مغرب کے بعد نہاتے ہیں اور اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، مردوں کے نام سے فاتحہ دیتے ہیں، اور اس کو مردوں کی عید تصور کیا جاتا ہے، اور اس روز لوگ پھر قبرستان جاتے ہیں مردوں سے ملاقات کے لیے۔ دیکھیے 2 الگ ہی عمل ہیں، مردوں کی عید ہے بولے مردوں کو چھوڑا جاتا ہے، پھر ملنے خبر میں قبرستان کیوں جا رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں نا، پھر روح آزاد کی جاتی بولے ایک رات کے لیے، تو ٹھیک ہے نا، پھر تو آپ خبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ جب اگر میں کہوں کہ ایک آدمی جیل میں اسے آزاد کیا گیا ہے، چھٹی دی گئی، پرول پر چھوڑا گیا ہے، تو جیل میں جا کے کیوں مل رہے ہیں پھر اس کو؟ اب تو نکل گیا نا، وہ تو گھر آ رہا ہوں آپ کے ملنے کے لیے۔ جب عقل سے کوئی کام ہوتا ہے نا شریعت کے خلاف، تو ایسی سر جو ہے نا جیسا وہ ایک لوہے کی دیوار پہ سر مارنے جیسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ بول رہے ہیں کہ مردوں کی عید ہے، مردے آتے ہیں، روحوں کو چھوٹ ملتی ہے، چھٹی دی جاتی ہے، تو میرا سوال ہے کہ قبرستان کیوں جاتے ہو؟ اچھا چھٹی دی تو خبر میں آ کے بڑھ جاتے ہیں کہ مردے، چھٹی لینے کے بعد تو گھومیں گے پھریں گے نا ان کی روحیں، اور دلیل کیسی دی جاتی دیکھیے، اس رات اترتے ہیں روحیں، بولے دلیل کیا ہے؟ قرآن سے دلیل، اور ماشاء قرآن آئے تو ہم تو پھر جھک جاتے ہیں، کیا ہے کہ ان جو ہے تنزل الملائکۃ والروح، اتنی آیت بس ٹکڑا آتی ہے، اترتے ہیں اس رات روح اور فرشتے۔ میرے بھائی یہاں روح سے مراد مردوں کی اور بڑے بڈھوں کی روحیں نہیں ہیں، یہاں روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام کا ایک نام ہے روح، اور وہ نام ان کا اللہ رب العزت نے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 196 سے آگے پڑھی استعمال کیا ہے، اور فرمایا نزل بہ روح الامین، اس قرآن کو لے کر آیا ایک امانت دار فرشتہ، اور جبریل علیہ السلام کا نام جبرائیل ہے، جبریل ہے، روح الامین ہے، اور روح بھی آپ کا نام ہے۔ تو اترتے ہیں اس رات جبرائیل امین اور ان کے ساتھ فرشتے، یہ معنی ہے تو نہیں بولے بڑے جو ہے بڑے اور بوڑھوں کی روحیں اترتی ہے اور وہ آ کر ملتی ہے، لہٰذا لوگ جاگتے ہیں
کھانے بناتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، میٹھے بناتے ہیں، پسند کے کھانے بناتے ہیں، اور پھر رات کے خاتمے پر قبرستان یا رات کے حصوں میں قبرستان جاتے ہیں، خبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس پر پھول ڈالتے ہیں، اس پہ چادریں چڑھاتے ہیں، اس پہ کیا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں غلط ہیں. میں نے تو اس حد تک دیکھا کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج 15 کی رات کو جو سال بھر میں مردے مرتے ہیں، مرتے ہیں، ان کی روحوں کو 15 تاریخ کو داخلہ ملتا ہے. مطلب سب روحیں آتی ہے، پھر پرانی روحیں نئی روحوں کے ساتھ اوپر جاتی ہے. تو لوگ میں نے دیکھا ہے مٹی کے ہانڈوں کے اندر خبر کی مٹیاں ڈال کے لاتے ہیں اس کے اندر، اپنے گھروں کے اوپر ہنڈیوں کے اندر، اور اس رات جو اس سے فاتحہ درود پڑا جاتا ہے، اور پھر بولا جاتا ہے کہ اب مردہ جا کے پرانا مردہ جو مر گیا ہے بیچارہ 1 سال کے اندر جو مرا ہے، اب جا کے پرانے مردوں میں اس کا بھی شامل ہو جائیں گے. مطلب اب وہ بھی پرانے مردے، ورنہ 1 سال تک اس کی روح 15 شعبان تک بھٹک رہی تھی، پھر اس کی خبر کی مٹی لا کے فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اب کہا جاتا ہے اب یہ جا کر پرانے مردوں کے ساتھ رہ سکتا ہے اور اس کی روح جاتی ہے. یہ سب مشرکانہ عقائد ہیں. ان سب کا اسلام سے میرے بھائیوں کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور یہ رات کو جو ہے نہ اللہ فیصلے لیتا ہے، اس رات میں نہ مردوں کی عید، نہ مردوں کی روحیں آتی ہے، نہ اس رات کے اندر کوئی فضیلت ثابت ہے سوائے اس مہینے میں روزوں کی فضیلت. اور 15 شعبان کو اللہ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو انتظار کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے حساب کو، تاکہ وہ کینہ کو دل سے نکال لے. تو اگر اس مہینے میں کچھ کرنا ہے شعبان کو آپ کو اور مجھے، کثرت سے روزے رکھنا ہے، کثرت سے روزے رکھنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 15 شعبان سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے اگر کرنا ہے تو. اور تیسرا کینہ اگر ہو دل میں نکال دے، چونکہ ان دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. باقی تمام روایتیں جو رات کے تعلق سے، 15 کی رات کے تعلق سے، مغفرت کے تعلق سے، بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ نازل ہوتا ہے اس رات میں پہلے آسمان پہ، یہ تمام باتیں بے بنیاد ہے. چونکہ اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے بقیع میں دعا کی. اس کے برعکس صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے اللہ روز ہر شام جو ہر رات جو آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور آواز لگائی جاتی مغفرت کی. تو لہٰذا 15 شعبان خاص نہیں ہے، اس میں کوئی روزہ نہیں ہے. ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے جو شخص 15 شعبان کی رات جگہ کرے، جاگے، قیام کرے، صبح روزہ رکھے، اس کے 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی سند، اس کی کوئی حقیقت، اس کی کوئی دلیل یاد رکھے کتاب و سنت سے نہیں ملتی. ہمارا دین، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کتاب کے رسول کی سنت کو مانتے ہیں. اب لوگ پوچھتے ہیں نہیں کر لیے تو کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا. صحابہ کی جماعت کو ذرا اندازہ لگائی، غور کیجئے. صحابہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے. کیا چھوڑتے تھے؟ صحابہ کسی نیکی کو نہیں چھوڑتے تھے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال دنیا میں رہے، 23 سال میں یہ بار 22 بار تو کم از کم آئیں گی، آپ نے اس رات کو منایا کیا؟ صحابہ میں سے خلفاء راشدین 30 سال حیات رہے، اس کے بعد آپ کی حکومت رہی، کسی نے حکم دیا کہ کل شعبان ہے، 15 ہے، جاگنا ہے، صبح روزہ رکھنا ہے؟ اس کے بعد کیونکہ آپ کی حدیث ہے کہ آج 100 سال کے بعد آج سے ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا. سال تک مطلب 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، تو 110 ہجری تک کسی نے یہ رات منائی ہے کیا؟ یہ تقریباً کم بیش رات 5ویں صدی میں 475 ہجری کے بعد منانا شروع ہوئی. صحابہ کا ایک بھی اثر موجود نہیں ہے جس کے اندر پتا چلے کہ صحابہ اس رات میں کسی قسم کی عبادت کرتے تھے. قرآن سے تو دلیل چھوڑی دیجیے، اگر آپ قرآن کی دلیل بولیں گے تو مذاق ہو جائیں گے، ہنسی آئیں گی. حدیث میں کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ موضوع روایتیں آپ لا رہے ہیں. اس کے برعکس میں نے پوری صحیح روایتیں رکھی، اور اس کے برعکس کسی ایک صحابی سے، کسی ایک تابعین سے اس رات میں خصوصی عبادت، خصوصی روزے، خصوصی اعمال کا تذکرہ نہیں ملتا. تو میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کروں گا، جو کام اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت ثابت نہیں ہے، اللہ کے لیے اس کام کو ہم کبھی نہ کریں. فائدہ مند نہیں ہو سکتا سوائے نقصان کے، اس لیے کہ دین کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے. آپ نے وارننگ دے دی اور کہا کہ جو ہے